اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آج شب دروازے کھولے ہیں رحمت کے. وہ کیا رحمت کے دروازے کھولے ہیں؟ یعنی تمام آپشن آج شب آپ کے پاس ہے. کم موقع ملتا ہے ایسے. تمام آپشن. رکاوٹیں دور کی ہوئی ہیں. شیطان کو منع کیا ہوا ہے کہ آج اس کو چننے دو آزادی سے، خود چنیں گے. شیطان کو ویسے اجازت دی ہوئی ہے کہ تو جا اور انسان کے ہر کام میں جا کر مداخلت کرتا بھی ہے. آج شب کے لیے کہا کہ نہ، تو تھوڑی دیر رک جا، تو انتظار کر، انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ، تھوڑا موقع دے آزادی سے. یہ سارے نظام جو میں نے بنائے، رحمتوں کے دروازے برکتوں کے کھل گئے ہیں. برکتوں کے دروازے یہ ہیں کہ تمام آپشن زندگی کے آپ کے سامنے، تمام آپشن آپ کے اپنی شخصیت کے لیے، تمام راستے، تمام راہیں، تمام کی تمام سہولتیں ساری آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی ہیں. اور آپ کو آزادی دے کر لیلۃ القدر کو ان میں سے انتخاب کے لیے کہا ہے کہ آپ فیصلہ کر لو. آج معماری کرنی ہے، تعمیر کرنی ہے، اندازے معین کرنے ہیں، اور جو آپ انتخاب کرو گے وہ منظور ہو جائے گا. اب آ گئی بات ان اعمال کی. یہ اعمال کیوں رکھے گئے ہیں؟ مثلا دعائے جوشن پڑھو، مستحب اعمال ہیں، واجب نہیں، مستحب ہے. لیلۃ القدر کو کہا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی مملکت کے لیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کچھ، اور یہ فیصلہ کر لیا ہم نے، کر کے اب اس کو منظور کروانا ہے. کیا آپ کے پاس طریقہ ہے اللہ کے سامنے جا کر؟ چونکہ منظوری تو اللہ نے دینی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ جو تو نے چنا ہے یہ طے ہو گیا. منظور کروانے کے لیے کہ کیا اسباب ہیں ہمارے پاس؟ قرآن، گریہ، بکا، اللہ کے نام، اسماء اللہ. یہی ہے نا، یہ متاع ہے. اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ اگر لے کر آؤ، اللہ کے پاس آؤ، رحمت خدا کو پکارو، تو یہ تمہاری منظوری ہو جانی ہے. وہ منظور کرانے کا مرحلہ ہے. اب بعض اوقات ایک آدمی نے سر پہ قرآن رکھ کے رو رہا ہے. وہ کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے نقشہ پیش کیا ہے، دعا کرو پاس ہو جائے. وہ کچھ پیش کیا ہے، کہتا ہے نہیں نقشہ تو پیش نہیں کیا، لیکن چونکہ سارے رو رہے ہیں تو میں بھی رو رہا ہوں. کچھ پیش تو کر، آگے کچھ تقدیر تو بنا اپنی، کچھ چن تو صحیح اپنے لیے، کوئی فیصلہ تو کر اپنے لیے. لیکن ہم فیصلے کی پوزیشن میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں اللہ کے نظام کا، تقدیر کا علم ہو. اس انجینئرنگ کا جو انسانی حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس انجینئرنگ کا ہمیں علم ہو. اور وہ انجینئرنگ سنن ہے، وہی سنن انسانی معاشرے کی انجینئرنگ ہے، قوانین ہیں، ضابطے ہیں. ان کا جب ہمیں علم ہو، پھر ہم لیلۃ القدر کو آ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگار آج ان وسیلوں کے توسط سے، اس قرآن کے طفیل، اہل بیت کے طفیل، رسول اللہ کے طفیل، قرآن کے طفیل، اے پروردگار اپنے اسماء حسنہ کے طفیل، یہ ہماری تقدیر ہے، یہ چنی ہے میں نے، یہ فیصلہ کیا ہے، اسے منظور فرما اور اس کے لیے سارے اسباب مہیا فرما. اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور فرما، اس میں غلطی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کر. ابھی آج رات ہی میرے ذہن میں ڈال دے کہ یہ نہیں فیصلہ مناسب، درست فیصلہ کچھ اور ہے. یہ کام لیلۃ القدر کو کرنا، چونکہ سکون کا کام ہے، ایک ارادی کام ہے، ایک بہت ہی سنجیدہ کام ہے. اور یہ کام شب میں ہی مناسب ہے، ہو سکتا ہے. دن کے غلغپاڑے میں، دن کی گہما گہمی میں، دن کے شور شرابے میں نہیں ہو سکتا. ہر چیز بالکل آرام میں ہے، انسان فقط جاگ رہا ہے. انسان جاگ کے اپنے رب بنانے والا، اپنی تقدیر بنا کر اپنے رب کے سامنے پیش کر کے اس کی منظوری لے رہا ہے. اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ملے گی منظوری، ہر صورت میں ملے گی اگر آپ نے ہمت کی، آپ نے توفیق کی. پس سنن الہی
کہ انجینئرنگ کا نام تقدیر ہے. انہی الہی قوانین جو ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان سب کا نام تقدیر ہے. یہ تقدیر آج کی شب، اور کیوں یہ معین نہیں ہے، لیلۃ القدر تو ایک ہی ہے لیکن ہر شب میں احتمال ہو، یہ اس بنا پر ہے کہ ظاہر انسان جب نقشہ بناتا ہے تو پھر سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے یہ تو رہ گیا تھا. آج آپ نے ایک ارادہ کیا، تقدیر بنائی، پیش کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کل پھر بلایا ہوا ہے آپ کو کہ اگر گزشتہ شب میں کمی رہ گئی تھی یا کچھ رہ گیا تھا، مسئلہ تھا، تو اب ایک شب اور آپ کو دیتے ہیں، ایک شب اور. جس دن آپ اپنی صحیح زندگی کی انجینئرنگ کر لیں گے، تعمیر کر لیں گے اور بنا لیں گے مکمل صورت، وہی آپ کی لیلۃ القدر ہے. ممکن ہے کسی کی 19 کو ہی ہو جائے، کسی کی 21 کو ہو، کسی کی 27 کو ہو، کسی کی آگے ہو. جس دن آپ کا نقشہ پاس ہو گیا، جس دن آپ کا صحیح نقشہ بن گیا اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش کر، یوں نہیں ہے کہ آج شب جو سوئے ہوئے ہیں ان کی لیلۃ القدر نہیں ہے، سب کی لیلۃ القدر ہے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک نقشہ ہی منظور کروا رہے ہیں. جو غافل ہیں، جو لہو میں اور لعب میں مبتلا ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. آج شب بہت سارے بیٹھے ہو کہ اپنی نجی مسائل میں، کھانے پینے کے مسائل میں، ایک کام جو سنا ہے بعض مومنین بھی کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کے ساتھ، خصوصاً ماہ رمضان کی راتوں میں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں رات کو، کوئی ٹینس کھیلتے ہیں، کوئی بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کوئی فٹ بال کھیلتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں. تو یہ بھی تقدیر ہی اپنی منظور کروا رہے ہیں. لہوی تقدیر آج چنی، لعبی تقدیر آج چنی، اور وہ لہو و لعب سارا آج منظور بھی کروا لیا کہ پروردگار میں لہوی انسان ہوں، لعب انسان ہوں، جس طرح سے چنے گا ویسا ہی بنا دیا جائے گا. اور یہ فرصتیں ہیں مختلف، ان فرصتوں میں تلافی بھی کی جا سکتی ہے کہ پروردگار پہلی شب اشتباہ ہو گیا، کمی رہ گئی، فہم نہیں تھی، بصیرت نہیں تھی، توجہ نہیں تھی. اب اصل سسٹم اب پتہ چلا ہے کہ سنن الہی کی ترکیب سے انسان کی تقدیر بنتی ہے، اور وہ میں نے چننی ہے. چونکہ ارادہ و آزادی و اختیار مجھے دیا ہے آپ نے، آج میں نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے اسے قبول کرنا ہے، اور آپ نے اس کو عملی کرنے کے لیے، اس تقدیر کے لیے سہولتیں، اسباب اور توفیقات آپ کی طرف سے شامل حال ہونی ہے. اس لیے بہت عظیم شب ہے، غیر معمولی شب ہے، لیکن اس کا انسان کو صحیح نظام سمجھ میں آ جائے، درست رمز سمجھ میں آ جائے. وہ رمز کیا ہے ہماری، ورنہ ہر انسان آج شب، عزیزان من، اس پہ پورا اعتقاد رکھیں، ایمان رکھیں. آج شب اگر آپ ارادہ کر لیں اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا، اس میں شک نہ کریں کہ چونکہ تقدیر آپ نے چن تو لی ہے اللہ کے قوانین کے مطابق، ان قوانین کے مطابق چن کر اب کس کے سامنے پیش کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقدیر انتخاب کر کے جب پیش کرو گے تو جو رب ہے جس کے سامنے یہ پیش کر رہے ہو وہ قدیر ہے. قدیر یعنی اس کا ان مقادیر پر، ان تقدیروں پر پوری قدرت حاصل ہے، اس کی طاقت میں ہے یہ سب مقادیر، اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے. اللہ قدیر کے سامنے آپ پیش کر رہے ہو. قدیر وہی صاحب تقدیر، صاحب مقادیر، یہی اندازے، یہی سنن، یہی ترکیب، یہ انجینئرنگ اصل اس کی ہے، اور اسی کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں جو عاجز نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرو اور اللہ قدیر، ہم تو عاجز ہیں، ہم ناتوان ہیں، فقیر ہیں، لیکن کیا اللہ بھی عاجز ہے؟ جب یہ تقدیر ہم نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے تو اللہ کی ذات تو قدیر ہے، قدیر متعال ہے، پھر کیوں ہم جھجک کے کریں یا ہم خوف سے کریں؟ لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب عوامی تقدیر کے تصور سے اپنے آپ کو باہر نکالیں گے. قرآنی تصور تقدیر
اور عوامی تصور تقدیر یہ ٹکراتے ہیں. ہمیں تقدیر بننے میں بڑی مشکل عوامی تقدیر کا تصور ہے، وہ جو ہم نے پہلے سے ذہنوں میں تلقین سے سنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے ہمارے ذہن کے اندر. اس تصور سے نکلے، آج شب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اس سے، اور الہی و قرآنی تقدیر کو اپنانا ہے ہم نے.